محترم خواتین و حضرات اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19ویں تراویح ہے جو کہ 23ویں سپارے کے نصف سے 24ویں سپارے کے ثلاثہ تک انشاءاللہ جائے گی، جو کہ 3 صورتوں میں محیط ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم سورہ صاد، پھر سورہ زمر، پھر سورہ مومن، 3 صورتیں انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے۔ سب سے پہلے سورہ صاد، اللہ فرما رہا ہے کہ اس نصیحت والے قرآن کی قسم کہ یہ کفار غرور و تکبر میں صرف آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ جب ایک زبردست چیخ نے انہیں آن پکڑا، یہ ان کو اس بات پہ تعجب ہے کہ آخر ان میں سے ہی ان کو کوئی ڈرانے والا کیوں آیا، اور آخر یہ نبی جو ہے یہ کیوں تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کے لیے مجھے کہہ رہا ہے، اور یہ کیا وجہ ہے کہ ان تمام لوگوں میں سے صرف اسی ایک آدمی کو جو ہے وہ اللہ نے منتخب کیا ہے، حالانکہ وہ اگر ایسا ہے تو ہمیں بھی منتخب کر سکتا تھا۔ تو یہ ان کے جملے تھے جو کفار اور منافقین اس وقت کر رہے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ نے کچھ تباہ شدہ قوموں کے نام ان کو گنائے کہ کیا تم نے اس سے پہلے ان قوموں کا حال نہیں دیکھا، اور اس میں قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والے فرعون کا ذکر ہے، اور سمود کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، اور اکا کے رہنے والوں کا ذکر ہے۔ یہ اکا کے رہنے والے غالباً حضرت شعیب علیہ السلام کی امت ہیں اور قوم ہیں، جو کہ ایک مقام پر رہتے تھے مدین میں، جہاں پہ کہ ایک درخت تھا یکا، دراصل کہتے ہیں ایک گھنے دار درخت کو، تو ایک درخت تھا یکا اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ سارے بڑے بڑے لشکر تھے، تو کس طریقے سے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور کس طریقے سے ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ کفار مسلسل کرتے رہے، کہتے رہے کہ جو ہمارا نام اعمال تم کہہ رہے ہو، تو یہ تم آج ہی ہمیں کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ان کو ذکر کرے کہ اللہ نے ان کو کس طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ نے ان کو پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا، اور پہاڑ اور چرند اور پرند صبح اور شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم نے داؤد کو ایک زبردست سلطنت عطا فرمائی۔ پھر داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ، اور اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب 2 بندے جھگڑتے ہوئے داؤد کے یعنی کمرے میں داخل ہو گئے تو یہ پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ہمارے پاس ہم سے آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ تو اس میں سے ایک بندہ جو تھا اس نے داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، جو اس کے ساتھ دوسرا بندہ تھا اس کی طرف اشارہ کر کہ یہ میرا بھائی ہے، اور یہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور یہ مجھ سے کہتا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی مجھے لے لو، اور اس طریقے سے یہ اپنی دمبی کو میری دمبی کو جو ہے اپنی دمبیوں میں شامل کرنا چاہتا ہے اور مجھ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے دوران داؤد علیہ السلام نے بھی اس کے جواب میں یہی کہا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ظالم ہیں جو اس طریقے سے لوگوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دوران داؤد علیہ السلام کو کچھ احساس ہوا کہ ان سے کچھ غلطی ہو رہی ہے۔ اب یہ احساس کسی بھی قسم کا ہے، شاید داؤد علیہ السلام نے ایک کی بات سنی، دوسرے کی بات نہیں سنی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس دوران داؤد علیہ السلام کو کچھ احساس ہوا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب اسے یہ احساس ہوا کہ اس سے کچھ غلطی ہو رہی ہے فیصلہ کرنے میں، تو وہ لگا اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنے اور عاجزی اور انکساری کرنے، اور ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے بھی داؤد کے وہ قصور معاف فرما دیا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا کیا، اور جو بڑا اچھا بندہ اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے آئے تو لگا وہ اس کو دیکھنے کے لیے، اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس سے کچھ غلطی ہے اور ہوئی ہے، اور گھوڑوں کو دیکھنے میں اور اس سے کچھ عبادت، کچھ ذکر جو اللہ کا کرنا تھا وہ رہ گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ان گھوڑوں کی محبت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ میں اپنے ذکر سے رہ گیا۔ یہاں پہ بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اب یہاں پہ جیسے داؤد علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ وہ ایک آدمی کے بیان کو مسلسل سن رہے تھے، اور پھر احساس ہوا کہ مجھ سے، اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ پھر وہ جب ان کو یہ احساس ہوا کہ میری تو ذکر کا، میری عبادت کا وقت نکل گیا، تو وہ لگے انہوں نے گھوڑوں کو وہاں سے ہٹایا، اور کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے پھر
گھوڑوں کو، چونکہ وہ جنگی گھوڑے تھے اور جہاد کے لیے تیار ہو رہے تھے، لہٰذا ان گھوڑوں کو کچھ دور تک بھگایا، پھر اس کے بعد واپس بلا لیا، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تو کہنے لگے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، پھر تو لگے پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا یہ ایک اور واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام، یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میری 70 یا 90 جو بھی بیویاں ہیں اور ان سے مجھے اولاد عطاؤ تو میں ہر اولاد کو مجاہد بناؤں گا، لیکن اللہ اس کے برعکس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ تمام بیویوں سے کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی، اور اگر ایک سے جو اولاد ہوئی تو وہ بھی اس قابل نہ تھی کہ وہ پروان چڑھتی، اور یہ بس اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے ایک جسم ڈال دیا۔ یہاں پہ پھر وہ سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما، یعنی ایسی سلطنت عطا فرما جو کسی کو بھی لائق نہ ہو، آپ نے کسی کو بھی ایسی سلطنت نہ دی ہو۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے جو یہ بات کہی تو اس میں ذرا بات کہنے میں خیال نہیں کیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اولاد ہو تو میں اس کو مجاہد بناؤں گا۔ تو اس میں انہوں نے زیادہ تر جو مطلب اس وقت خیال اس بات کا نہیں کہ ان کو گمان اپنے سلطنت کا اور اپنی بیویوں سے اولاد کی توقع کا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو شاید ان کی تمام بیویوں سے اولادیں ہوتی اور شاید سلیمان علیہ السلام ان سارے کے سارے لوگوں کو مجاہد بنا دیں۔ اس کے بعد دیکھیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام میں دو چیزیں کیا مشترک ہوئی یہاں پر، دونوں میں ایک بات تھی کہ انہوں نے کچھ غلطی کی، کوئی جہاں پہ ان کو تھوڑی سی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً اللہ سے رجوع کیا اور توبہ و استغفار کیا۔ اب ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج و غم میں ڈال دیا۔ یعنی ایوب علیہ السلام انتہائی بیماری، مشکل اور پریشانی میں پڑ گئے، یہاں تک کہ ان کا مال و متاع، ان کی اولاد، ان کے بیوی بچے سب ان سے چھوٹ گئے، جس کی وجہ سے ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے شیطان نے انتہائی رنج و غم میں مارا ہے۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ ایوب اپنے پیر کو زمین پر مارو۔ تو جب انہوں نے پیر کو زمین پر مارا تو وہاں سے ٹھنڈا اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ نے ایوب علیہ السلام کو نعمتیں عطا فرما دی اور ان کے تمام کنبے کے تمام لوگوں کو اور جو کچھ اس سے پہلے تھا وہ سب کچھ عطا کیا۔ اب اس کے بعد ایک اور لفظ قرآن میں آتا ہے کہ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دو اور قسم کے خلاف نہ کرو۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے شاید جب یہ بیماری اور مشکل اور پریشانی سے تنگ تھے تو انہوں نے کسی وقت میں غصے میں آ کر کہ انہوں نے کہا کہ میں تم سے جب صحت یاب ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ یہ اپنی بیوی سے ناراض ہو کر کسی بات پہ انہوں نے کہا اور اس کے لیے انہوں نے قسم بھی کھائی۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک جتھا لے لو اور وہ اس سے مار دو۔ تو یہ کوئی 100 کے قریب تنکے تھے اور اللہ نے ایک سہولت پیدا کی اور کہا کہ اس سے تم اپنی بیوی کو ایک مرتبہ مار دو 100 تنکوں کو اکٹھا کر کے، تو اس طریقے سے تمہاری قسم کا کفارہ بھی ہو جائے گا۔ بس ایوب علیہ السلام کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بہت صابر بندہ تھا اور ہم نے اس کو بڑا نیک پایا اور بہت ہی مجھ سے اللہ سے رغبت رکھنے والا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور پھر فرمایا ہے کہ اسماعیل ہیں، یسع ہیں اور ذوالکفیل ہیں، ان سب کو بھی اللہ نے ذکر و فکر دیا اور انہوں سب لوگوں نے اللہ کے حضور بہترین تسبیح کی۔ یہ نصیحت ہے، یقین مانو کہ پرہیزگاروں کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے، قرآن ایک نصیحت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اللہ سے کہیں گے کہ بھی اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو دگنی عذاب دے، تو اللہ فرمائے گا کہ آج سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہے۔ اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، جن کی ہم مخالفت کرتے تھے۔ تو لازمی ہے آپ جن کی مخالفت کرتے تھے وہ جنتی لوگ تھے، بھلا وہ جہنم میں آپ کو کیوں دکھائی دیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے فرمایا، اور وہ جہنمی فرمائیں گے کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان کے سے ہٹ گئی تھیں۔ یہ ان کو ایک خیال آئے گا کیا ہم غلطی پہ تھے یا وہ غلطی پہ تھے۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں طلب کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔